بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معجزات ہیں جن کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے۔ ان معجزات میں سے کچھ رونما ہو کر ختم ہو چکے ہیں اور کچھ جب تک اللہ چاہے گا باقی رہیں گے۔ ان میں سے ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر سب سے بڑی دلیل بھی ہے، اور وہ قرآن کریم ہے۔ اس کی آیات ہمیشہ ہمیشہ باقی رہیں گی، ان میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوگی۔ قرآن کریم اس اعتبار سے بھی معجزہ ہے کہ اس میں دیے جانے والے احکامات محکم ہیں۔ پوری بشریت مل کر بھی ایسے قوانین نہیں بنا سکتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت سے معجزات عطا کیے اور ان میں سے کچھ درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، قرآن پاک وہ زندہ معجزہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا۔ آج 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں اور کوئی بھی ایک حرف کو تبدیل کرنے یا اس کی تقلید پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا۔ جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے پہلے ہر نبی کو معجزہ دیا گیا تھا اور انہوں نے اپنی زندگی میں اس پر عمل کیا تھا۔ مثلا عیسیٰ علیہ السلام بیماروں کو شفا دیتے تھے اور مردوں کو زندہ کرتے تھے وغیرہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو معجزہ دیا گیا تھا، چھڑی وغیرہ، اور مجھے قرآن کا مستقل معجزہ دیا گیا ہے یہاں تک کہ قیامت قائم ہو جائے گی۔ اس لیے مجھے امید ہے کہ میرے پیروکار باقی تمام رسولوں سے زیادہ ہوں گے، کیونکہ میرا معجزہ قیامت تک رہے گا اور یہ ایک عظیم کتاب ہے۔ جب کوئی اسے پڑھتا ہے، خواہ وہ کافر وغیرہ ہی کیوں نہ ہو، اسے یقین ہو جاتا ہے کہ یہ آسمانوں اور زمین کے خالق کے علاوہ کسی نے پیدا نہیں کیا ہے۔ نمبر 2، چاند کا پھٹنا، چاند کا ٹوٹنا۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی انہیں معجزہ دکھانے کے لیے، تو انہوں نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔ پھر بھی جب بھی وہ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں جادو لگاتار۔ انہوں نے جھوٹ بولا اور اپنی رائے کی پیروی کی، لیکن ہر چیز کا اپنا حل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قیامت قریب آ گئی ہے اور چاند پھٹ گیا ہے۔ لوگ مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ انہیں کوئی معجزہ دکھائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چاند کا پھٹنا دکھایا، اور اگر کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ مسلسل جادو ہے۔ انہوں نے اللہ کی آیات یعنی اس قرآن کو جھٹلایا اور اپنی خواہشات کی پیروی کی، اور ہر معاملہ طے ہو جائے گا۔ اعمال کی قسم کے مطابق اعمال صالح کرنے والوں کو جنت میں لے جائیں گے اور اسی طرح برے اعمال کرنے والوں کو جہنم میں لے جائیں گے، اور بے شک اس کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں اس قرآن میں جس میں ان کو برائی سے روکنے کے لیے کافی تنبیہ ہے۔ کامل حکمت یہ قرآن ہے، لیکن ڈرانے والے ان کو فائدہ نہیں پہنچاتے۔ نمبر 3، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی بہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں میں سے پانی کا بہنا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا اور نماز کا وقت ہو گیا۔ ہمارے پاس پانی نہیں تھا سوائے ایک تھوڑے کے، جو ایک برتن میں ڈال کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا۔ انہوں نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا اور اپنی انگلیاں پھیلائیں اور پھر کہا، آؤ جلدی کرو، وہ تمام لوگ جو وضو کرنا چاہتے ہیں، نعمت اللہ کی طرف سے ہے۔ میں نے دیکھا کہ ان کی انگلیوں سے پانی نکل رہا ہے، چنانچہ لوگوں نے وضو کیا اور پی لیا، اور میں نے اس پانی میں سے زیادہ پینے کی کوشش کی، اپنی پیاس اور طاقت سے زیادہ، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہ ایک برکت ہے۔ میں نے جابر سے پوچھا کہ اس وقت آپ کتنے آدمی تھے؟ اس نے جواب دیا کہ ہم 1400 آدمی تھے۔ نمبر 4، ایک بھیڑیا پیغمبر کے پیغام کی گواہی دیتا ہے۔ بھیڑیے کی بات لکھا گیا ہے کہ مدینہ کے قریب ایک بھیڑیے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے بھی بات کی۔ ابی سعید خداری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک چراوا اپنی بکریوں کے درمیان تھا، اچانک ایک بھیڑیا ایک بکری پر حملہ کر کے اسے لے گیا۔ چراوے نے بھیڑیے کا پیچھا کیا اور بھیڑیے کو واپس لے گیا۔ بھیڑیا اپنی دم پر بیٹھ گیا اور چراوے سے مخاطب ہو کر کہا، اللہ سے ڈرو، تم نے مجھ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے دیا تھا۔ چراوے نے کہا، کیا حیرت انگیز بات ہے، اپنی دم پر بیٹھا بھیڑیا مجھ سے انسان کی زبان میں بات کرتا ہے۔ بھیڑیے نے کہا، کیا میں تمہیں اس سے زندہ حیرت انگیز بات بتاؤں؟ یثرب المدینہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم
وسلم لوگوں کو ماضی کی خبروں سے آگاہ کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز باجماعت پڑھنے کا حکم دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہر آیا اور چراوے سے کہا کہ وہ لوگوں کو اپنی کہانی کے بارے میں بتائے، اور اس نے انہیں اطلاع دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چراوے نے سچ کہا ہے، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ شکاری جانور انسانوں سے بات نہ کریں، اور انسان کی لاٹھی اور جوتے کے تسمے اس سے بات کریں، اور اس کی ران اسے خبر نہ کر دیں اس کے خاندان کے بارے میں کہ اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہوا۔ نمبر 5، ایک کھجور کا درخت نبی کے لیے پکارا۔ مسجد نبی میں کھجور کے درخت کے تنے کا رونا۔ جابر رضی اللہ عنہ نے کہا کھجور کا ایک تنا تھا جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے وقت ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے تھے۔ جب مسجد میں منبر رکھا گیا تو ہم نے اس تنے کو حاملہ اونٹنی کی طرح چیختے ہوئے سنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور تنے پر ہاتھ رکھا تو وہ ساکت ہو گیا۔ نمبر 6، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مفوق الفطرت طور پر کھانا اور پانی مہیا کیا۔ کئی مواقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مفوق الفطرت خوراک اور پانی مہیا کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جابر بن عبداللہ کے باغ میں کھجور کی مقدار میں اضافہ، حدیبیہ کے کنویں سے پانی کا چشمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فتوحات اور سفروں میں پانی کا بڑھنا اور پھوٹنا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھانے کی برکت، جنگ تبوک میں کھانے کی برکت، جابر کی کھجور میں برکت اور ان کے والد کا قرض ادا کرنا۔ نمبر 7، ایک درخت ان کی نبوت کی گواہی دینے کے لیے نبی کی طرف بڑھا۔ درخت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ یہاں پر امام بہقی کی ایک اور حدیث ہے جسے عمر بن الخطاب سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنویں الحجون کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے تھے، فور کی تان و تشنیس سے پریشان، غمگین، مایوس اور غمگین تھے۔ انہوں نے کہا اے اللہ آج مجھے کوئی معجزہ دکھا، اس کے بعد جو مجھ پر جھوٹ بولے میں اس کو نہیں پکڑوں گا۔ پھر انہوں نے شہر کے ایک اونچے حصے سے ایک درخت کو بلایا، وہ درخت زمین کو گھیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا۔ نیچے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ وہ اپنی اصلی حالت پر چلا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد جو میری امت میں مجھ پر جھوٹ باندھے میں اس پر توجہ نہیں دوں گا۔ نمبر 8، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے نے ان کی بڑائی کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں اللہ کی تسبیح ہوتی تھی جب آپ کھاتے تھے، اور یہ تسبیح اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تھی۔ نمبر 9، پتھروں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو پتھر ان کو سلام کرتے تھے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں مکہ میں ایک پتھر کو جانتا ہوں جو مجھے ویس سے پہلے سلام کرتا تھا، اب میں اسے جانتا ہوں کہ یہ کالا پتھر ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ دوسرا ہے۔ مسلم نے اور میں اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب میں مکہ میں چل رہا تھا تو مجھے ایک پتھر نظر آتا تھا جسے میں جانتا ہوں، جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اوپر سے گزرتے تو میں نے اس پتھر کو یہ کہتے سنا السلام علیکم اے اللہ کے رسول۔ نمبر 10، پہاڑوں اور درختوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ پہاڑوں اور درختوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ امام ترمذی بیان کرتے ہیں کہ علی ابن ابی طالب نے کہا میں مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، ہم گھوم رہے تھے، ہم کسی پہاڑی یا درخت سے نہیں گزرے مگر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا السلام علیکم اللہ کے رسول۔ نمبر 11، اونٹ کا نبی کو سجدہ کرنا۔ ایک اونٹ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا۔ امام احمد روایت کرتے ہیں کہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اہل بیت کے پاس ایک اونٹ تھا جسے وہ آپ پاشی کے لیے استعمال کرتے تھے، اس نے سوار ہونے سے انکار کر دیا۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور ہمیں جانے دو۔ وہ کھیت میں داخل ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کی طرف بڑھے۔ مددگاروں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ پاگل کتے کی طرح چلتا ہے، یہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ جب اونٹنی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا تو آپ صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم کی طرف آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے تھام لیا اور اس کی رہنمائی کی۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو ایک جانور ہے، اس کا کوئی دماغ نہیں اور اس نے صرف آپ کے سامنے سجدہ کیا ہے۔ ہمارے پاس دماغ ہے، اس لیے ہم سجدہ کرنے کے زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد کا دوسرے کو سجدہ کرنا ناجائز ہے، اور اگر ایسا ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اسے سجدہ کرے، شوہر پر اس کے حقوق کی کثرت کی وجہ سے۔ نمبر 12، زمین نے اس مرتد کو رد کر دیا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا۔ نصرانی کی لاش کو زمین سے پھینکنا۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عیسائی تھا جس نے اسلام قبول کیا اور سورۃ البقرہ اور آل عمران پڑھی، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی لکھتا تھا۔ بعض ازاں وہ عیسائیت کی طرف لوٹ گیا اور کہا کرتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں جانتے جو میں نے ان کے لیے لکھا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کر دی اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا، لیکن صبح ہوئی تو دیکھا کہ زمین نے اس کی لاش کو باہر پھینک دیا ہے۔ کہنے لگے، یہ محمد کا عمل ہے۔ اس کے ساتھی انہوں نے ہمارے ساتھی کی قبر کھول دی ہے اور اس کی لاش کو باہر نکالا ہے کیونکہ وہ ان سے بھاگا تھا۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے دوبارہ قبر کھود دی، لیکن صبح ہوئی تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ زمین نے لاش کو باہر پھینک دیا ہے۔ انہوں نے کہا، یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا عمل ہے۔ چنانچہ انہوں نے اس کے لیے جتنی گہری ہو سکے ایک تیسری قبر کھودی، لیکن صبح کو انہوں نے دیکھا کہ زمین نے لاش کو باہر پھینک دیا ہے۔ پھر انہوں نے یقین کیا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا انسانوں نے نہیں کیا، اور انہیں جسم کو زمین پر چھوڑنا پڑا۔ نمبر 13، دو درخت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سایہ کرنے کے لیے بڑھے۔ درختوں کے ذریعہ سایہ پیغمبر کے لیے فطرت کی پکار کا جواب دینے کے لیے۔ اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ صحیح روایت میں درج کیا ہے، ہم ایک خوشبودار وادی میں رکے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فطرت کی پکار کا جواب دینا چاہتا تھا۔ میں پانی کی بوتل لے کر اس کے پیچھے گیا، لیکن اسے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں وہ اپنے آپ کو چھپا سکے۔ وادی کے کنارے دو درخت تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے ایک کے پاس گئے، اس کی ایک شاخ پکڑی اور فرمایا، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے چلو۔ بس وہ ان کے پیچھے اس طرح چلا جیسے اونٹ رسی سے چل رہا ہو، یہاں تک کہ وہ دوسرے درخت کے پاس پہنچے۔ انہوں نے دوسرے درخت کی ایک شاخ لی اور کہا، اللہ کے حکم سے میرے پیچھے چلو۔ بس وہ ان کا پیچھا کرتا رہا یہاں تک کہ وہ ان دونوں کے درمیان آدھے راستے پر پہنچ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اکٹھا کیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے اکٹھے رہو اور مجھے ڈھانپ دو۔ اس لیے وہ ساتھ رہے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں اس خوف سے دور رہا کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری موجودگی کو محسوس کر لیں اور اس سے بھی دور چلے جائیں۔ چنانچہ میں بیٹھ گیا اور اپنے آپ کو سوچنے لگا۔ جب میں نے مڑ کر دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف تشریف لا رہے تھے اور دونوں درخت الگ ہو گئے تھے اور اپنی اپنی پہلی جگہ سنبھال چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری طرف آ رہے تھے اور دونوں درخت الگ ہو گئے تھے اور اپنی اپنی پہلی جگہ سنبھال چکے تھے۔ نمبر 14، پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ماضی کی کہانیوں کے بارے میں آگاہ کیا اور مستقبل کی پیشن گوئیاں فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قریب 6 نشانیوں کے بارے میں بتایا۔ امام بخاری روایت کرتے ہیں کہ عوف بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب ہم جنگ تبوک میں تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب 6 نشانیاں ظاہر ہوں گی: موت، بیت المال کی فتح، مقدس طاعون، دولت کا بڑھنا، ایک فتنہ جو ہر عرب کے گھر میں داخل ہوگا، تمہارے مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان صلح ہو جائے گی اور پھر وہ اسی کے گروہ میں آئیں گے اور ہر گروہ میں 12,000 ہوں گے مرد۔ نمبر 15، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بیماروں کو شفا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے بیماروں کو شفا دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عتیق کی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو ٹھیک کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے دن سعدہ ابن النعمان کی آنکھ بحال فرمائی اور بہت۔ خیر یہ صرف چند معجزات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ میں ایک مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا جواز پیش نہیں کر سکتا۔ اگر آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مزید پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھ سکتے ہیں۔ کیا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مزید معجزات شیئر کرنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ باکس میں بلا جھجک تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔